کتنا صدقۃ الفطر آتا ہے اور صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور صدقۃ الفطر کیوں دیتے ہیں اور کن لوگوں کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے، یہ تمام کی تمام باتوں کا سوالات کا جوابات آپ کو صرف ایک ویڈیو میں ملے گا۔ میرے معزز سامعین، میرے بھائیوں دوستوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میرے غیور ماؤں بہنوں، ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر ہم کیوں دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اس کی دو حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بعض دفعہ لایانی کر لیتے ہیں، لایانی یعنی بری باتیں کر دیتے ہیں، کوئی ایسے کام کر دیتے ہیں جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے، تو صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سے رمضان میں کچھ خطا ہو گئی ہو، اس خطا کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تاکہ وہ خطا ہماری دور ہو جائے، اس کی معافی ہو جائے اس کی۔ ایک حکمت تو اس کی یہ بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں، اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے جو غریب اور مساکین ہوتے ہیں ان کو دینے سے ان کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ جس طرح ایک مالدار آدمی اپنے پیسوں سے اپنے اخراجات اٹھاتا ہے، کپڑے لیتا ہے، عید کی شاپنگ وغیرہ کرتا ہے، تو یہ ادا کرنے سے جو غریب آدمی ہے اس کو بھی ان تمام خوشیوں میں ملنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ دو حکمتوں کو ہمارے دین نے بیان کیا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا یہ دو حکمتیں ہیں، اور بھی حکمتیں، لیکن یہ دو حکمتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اب صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ صدقۃ الفطر ہر اس انسان پر واجب ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد گھر میں جو سامان پڑا ہے، ایک تو استعمال میں آتا ہے، جو استعمال میں نہیں آتا، جو ضرورت سے زائد ہے اور قرض کے علاوہ ہے، یعنی کہ قرض بھی نہ ہو اور سامان ہو وہ ضرورت سے علاوہ ہو، چاہے وہ سامان مال تجارت ہو یا مال تجارت نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے گھر کے اندر بعض دفعہ 2 فریج رکھے ہوئے ہیں، 2-3 اے سی لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اے سی تو کام میں آتا ہے، لیکن ایک فریج کام کا نہیں ہے، اور سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے صدقۃ الفطر کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر سن لیجیے، قرض کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس یعنی کہ ضرورت سے زائد سامان پڑا ہو، مال تجارت ہو یا نہ ہو، پیسے ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اور جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے، اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، چاہے وہ مال تجارت ہو یا مال تجارت نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان ہے، قرض بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، نقدی پیسے ہیں یا کچھ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، تو اگر اس کے بقدر اس کے پاس یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں، تو پھر، اور کب تک آئی ہے؟ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پہلے تک یہ تمام چیز اس کے پاس موجود تھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار نہیں تھا، لیکن اللہ نے اتنا مال دے دیا، یعنی کہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پہلے، تو اب اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے پہلے آپ ادا کر دیں، رمضان میں جب مرضی آپ ادا کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عید والدین ادا کرنا۔ اگر کسی کا رہ گیا ہو تو ساقط نہیں ہوگا اس کے ذمے، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو والد ہوتا ہے، جو ہر آدمی جو بالغ ہے، اس پر صدقۃ الفطر آتا ہے، اور جو باپ ہے، ٹھیک ہے، جو باپ ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، ٹھیک ہے، اپنا بھی ادا کرے گا اور جو اس کے نابالغ بچے ہیں ان کا بھی ادا کرے گا۔ اور وہ جو نابالغ بچے ہیں، اگر وہ مالدار ہیں، ان کے مال میں سے بھی ادا کر سکتا ہے، خود بھی ادا کر سکتا ہے،
یہ باپ کے اوپر یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اور بیوی ہے وہ اپنے خود ادا کرے گی، لیکن اگر شوہر ادا کرنا چاہے تو وہ بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے. تو ہمارے فقہا فرماتے، بزرگ فرماتے، اگر کسی کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں بھی آ رہا نا، تب بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے. معمولی سے پیسے ہیں اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو صدقۃ الفطر ہمیں اس طریقے سے ادا کرنا پڑے گا. آئیے ہم اس کی مقدار کی طرف چلتے ہیں، پھر میں آخر میں بتاؤں گا کن کو دینا ہے. اس کی مقدار ہم بیان کرتے ہیں آپ کا. اگر تو آپ اس کے چار یعنی کہ مصرف ہے، یعنی وہ چار چیزیں جن کی بنیاد پر ہمیں یہ صدقۃ الفطر یعنی کہ دینا پڑتا ہے. مصرف تو اس کے اور ہے جس کو ہم دینا ہے، لیکن چار چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. شریعت نے دیکھا ہے اگر آپ مالدار آدمی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے ادا کرو گے. اگر آپ نارمل آدمی ہو تو کس طریقے سے ادا کرو گے. شریعت نے اس چیزوں کو مد نظر رکھا ہوا ہے. اگر آپ عام درجے کے آدمی ہیں، یعنی کتنے مالدار نہیں ہیں، گھر کا خرچہ چلتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر آپ پر آتا ہے، تو شریعت کہتی ہے گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم، لیکن احتیاطاً آپ 2 کلو گندم کے اعتبار سے آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیجیے. جو تقریباً ایک آدمی کی ذمہ داری جو سی ہے، جو ایک آدمی کے ذمے ہے، وہ 230 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے، جو 230 روپے بنتا ہے ایک آدمی کے، چاہے بچہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، نابالغ بچوں کا بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، باپ کی ذمہ داری ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، آپ تھوڑے سے اونچے طبقے کے آدمی ہیں، اللہ نے تھوڑا سا نوازا ہوا ہے آپ کو، تو پھر آپ جو کے اعتبار سے ادا کریں. ٹھیک ہے، ان چاروں میں سے کسی بھی اعتبار سے آپ ادا کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا. لیکن ایک ترتیب قائم رکھ رکھی ہے. اللہ نے آپ کو مال، دیکھیں، مال دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کو مالدار بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو نہ سوچا کریں کہ ہم دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گی. دیکھیں نا، روزے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ اس کو پاک صاف کر دے گا. اور کیا ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو 2 کلو گندم. اگر آپ تھوڑے سے اونچے طبقے کے آدمی تو پھر آپ جو کے اعتبار سے دیں، جو 3.5 کلو. ٹھیک ہے، اب اس کی جو پاکستان میں جو بن رہی ہے، رقم بن رہی ہے 3.5 کلو کی، آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ لیجیے کتنی بن رہی ہے. تو بہرحال 550 روپے جو ہے وہ بنتی ہے. 550 روپے. ہم اپنے علاقے کی بات، پاکستان میں رہتے ہیں تو اس علاقے سے ہمارے جو یہاں پر ریٹ چل رہا ہے وہ یہی ریٹ چل رہا ہے. 550 روپے کے اعتبار سے آپ ادا کریں. اگر جو کے اعتبار سے آپ ادا کر رہے ہیں تو، اگر آپ اللہ نے اور آپ کو مال دے رکھا ہے، تھوڑے سے اور آدمی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے نوازا ہوا ہے، تو آپ کھجور کے اعتبار سے ادا کریں. کھجور 3.5 کلو. صرف جو گندم ہے وہ 2 کلو کا ہے، تو 2.25 کلو احتیاط 2 کلو دینی ہے. اس کے علاوہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو ہو گیا، کھجور ہو گیا، کشمش ہو گیا، یہ آپ 3.5 کلو کے حساب سے ادا کریں گے. اگر آپ جو کا کھجور کا آپ اندازہ لگائیں 3.5 کلو کا، تو یہ تقریباً 1400 روپے کی بنتی ہے. 3.5 کلو کھجور ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنے علاقے میں کیا ریٹ چل رہا ہے. تو آپ یہ کشمش ہے، آپ اگر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ٹھیک، اللہ نے آپ کو اچھا خاصا مال دیا ہوا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کشمش کے اعتبار سے ادا کریں. تو اس کا ایک آدمی کے ذمہ 2500 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جائے گا، کسی غریب کپڑے لے آئے گا، تو کتنا آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ 4 چیزوں کو رکھا ہوا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش. ان 4 آپ یعنی کہ ترتیب سے آپ نے ادا کرنا ہے، جیسے اللہ نے آپ کو مال ادا کر رکھا ہے. تو کشمش کے اعتبار سے 2500 روپے، کھجور کے اعتبار سے 1400 روپے، اور جو 5500 روپے، اور گندم جو 230 روپے کے آپ نے اندازے سے آپ نے ادا کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے، اب جو صدقۃ الفطر ہے یہ ہم کس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کیا ایک ہی آدمی کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پورے گھر کے 1500 روپے صدقۃ الفطر بنتے، ایک آدمی کو دے دیے جائے. وہ دے سکتے، ایک آدمی کو دے سکتے ہو، بھائی یہ لو، بھائی یہ لے لو پیسے. آپ بتانا ضروری نہیں